الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدد فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تیرے کرم نے مجھے نوازا، تیرے کرم کا گلہ نہیں ہے، میرا تو دامن ہے تنگ یا رب، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ حضرات گرامی، آج یوم حضرت بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ رمضان مبارک کی تیسری رات کو ان کا وصال ہوا اور دن تیسرا، اور یہ کون تھی؟ امت کی خیر خواہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت سے بے حد محبت کرنے والی ذات تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات، اور اتنی محبت جب ان کے نکاح کا وقت آیا تو نبی نے کبھی بھی باپ مہر کا انتظام اور پوچھتا ہے کہ دولہا والوں سے کہ کیا مہر دو گے، بڑے رشتہ دار، اقربات، چاہنے والے، دلہن سے تعلق رکھنے والے۔ اب یہاں پر تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مہر پوچھتے ہیں، وہ مہر بتا رہے ہیں۔ تو اب فاطمہ الزہرا سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اس مہر سے تم راضی ہو؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں اس مہر سے راضی نہیں، اور آگے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کے پاس اتنا ہی مہر ہے، اسی اتنی ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ کو اسی اتنی ہی مہر میں نکاح کر سکتے ہیں۔ تو کہا یہ مہر مجھے راضی نہیں۔ شریعت کا یہ قانون ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ مہر جب تک بیوی راضی نہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی مہر دینا پڑا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی چیز، کوئی شے، اس وقت پر پیسہ، روپیہ، مال، دولت، ہیرا جواہر نہیں تھے، تو اللہ نے کہا حوا کو حلال بنانا ہے، حوا علیہ السلام سے آپ کو نکاح کرنا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا ایسے درود حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا نا، درود میں آل رسول کا ذکر ہے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہی میں فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو چکا ہے، آل نبی کا ذکر ہو چکا ہے۔ ہم آل نبی سے اب کیا منہ چھپائیں گے؟ حضرت آدم کا نکاح آل رسول کی ذکر سے حوا علیہ السلام کا مہر ہو گیا۔ اور آگے بڑھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے مہر کے تعلق سے پوچھیں تو مانا نہیں، حضرت فاطمہ نے نہیں مانی۔ اب منواتے گئے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ سے کہتا ہے کہ آدھی دنیا حضرت فاطمہ کے نام پر اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے نہیں مانی، پوری دنیا کا سوال ہوا، حضرت فاطمہ نے نہیں مانی۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک التجا رکھی، ایک ڈیمانڈ رکھا، وہ تھا کہ میرے ابا کی امت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب گناہگار و خطاکار ہوگی، سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگریمنٹ کرائے کہ سب کے سب جو کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس اگریمنٹ پر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم منانے والے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پر
دل نثار کرنے والے، زندگی لٹانے والے، حضرت فاطمہ پر محبت کرنے والے کا ایک ایسا درجہ بڑھ گیا، تو یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نکاح کے وقت پر یاد کر کے تیری نجات کر چکے، تجھے جنت مفت میں لے کر دے چکے ہیں۔ سب کے سب حضرت فاطمہ کو جو محبت کرتے ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو بحث کرنا ہے، آئے مناظرہ کریں، ہم احادیث کے روشنی میں بتانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال جب ہوا تو روزے میں تھی، اور معلوم تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کئی سال مسکرائی نہیں۔ جب رمضان مبارک آیا تو اس وقت پر ایک کنیزہ فضہ نام والی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آج وہ دن ہے میں میرے ابا سے ملنے کا، آج میرا وصال ہونے والا ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا کو معلوم کہ میری اجازت کے بغیر حضرت جبرائیل گھر میں نہیں آ سکتے، تو اسرائیل کا کیا درجہ، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اس دن کو طے کر چکا، اور طے کرنے کے بعد کہا کہ آئے فضہ، آج میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اور امام حسن امام حسین حضرت زینب کو نہلاوا دھلایا، نئے کپڑے پہنائی، اور پہنا کر اپنے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت پر کھانا کھلایا۔ تو فضہ نے کہا یہ تو کام میرا ہے اور میں خادم ہوں، میں کنیز ہوں، میں کرتی ہوں یہ کام۔ کہا نہیں، آج مجھے کرنے دو، اس کے بعد تم کرنا۔ تو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قدموں پر پڑھ کر حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے آقا، میرے ملجا، میرے بادشاہ، میرے تاجدار، میری دنیا، میری زندگی آپ پر فدا ہو، نثار ہو، کہ اے فاطمہ، اے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اگر میرے سے کوئی زندگی میں بھول چوک ہو گئی، خطا ہو گئی تو معاف کر دینا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں فاطمہ، تم سے خطا، ہر عورت آپ کا نام لے لے تو خطا نہیں کر سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وہ فرماتے ہیں کوئی عورت آپ کے کردار پر عمل کر لے، آپ کے کردار کو پڑھ لے تو وہ گناہگار نہیں ہو سکتی۔ آپ کا نام اس کے زبان سے نکال لے، تسبیح پڑھ لے فاطمہ کی، وہ گناہگار نہیں ہو سکتی، وہ خطاکار نہیں ہو سکتی، وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے یہ معافی مانگ کر عورتوں کو یہ میسج دیتے ہیں، یہ کردار بتاتے ہیں، کتنی بڑی نبی کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو جائے، شوہر کو اپنا آقا مانے، عزت دے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے حضرت فاطمہ سے۔ اور حضرت فاطمہ کون ہے معلوم؟ ارے یاد رکھو کہ میرے لیے یا آپ کے لیے ایسا ہوتا ہے زندگی میں، دنیا میں جب گیا کلیکٹر کے آفس کو تو کلیکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھے نہیں آپ؟ لوگوں سے بتاتا ہے وہ کلیکٹر میرے ساتھ پڑھا، وہ کلیکٹر میرا پڑوسی ہے، وہ کلیکٹر فلاں ہے، وہ کلیکٹر میرا دوست ہے، وہ فلاں آفیسر میرا رشتہ دار ہے۔ میں ایم ایل اے کے پاس گیا تو ایم ایل اے آتے ہی ویلکم کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں ایسی شخصیت ہوں کہ جب پیر و مرشد، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیروں کے بیٹے، اگر اولاد غریب النواز بھی ہو، بڑے سے بڑے لوگ بھی ہو، تو مجھے دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، سینہ تان کر بولتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے ایم ایل اے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے لیے ایم پی کھڑا ہو جاتا ہے، میرے لیے پرائم منسٹر کھڑا ہو جاتا ہے، میرے لیے فلاں آفیسر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر عزت لوگوں کو ملتی ہے کہ نہیں؟ ارے چھوٹے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سینہ کھول لیتے ہیں۔ آپ سینہ تن کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے لیے فلاں اٹھ گیا، کتنا بڑا آفیسر، کتنا بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہوا، اگر میں چلا جاؤں تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ ناز کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن حقیقت کی ناز کیا ہے کہ جس کے لیے اگر پوری دنیا اٹھ کر کھڑ جائے، وہ ذات محمد رسول اللہ، جسے لامکاں پر لے کر جائے خدا، جس کے مرتبہ بتانے کے لیے معراج کرائے خدا،
وہ محمد الرسول اللہ اگر کسی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے، دو جہاں کے بادشاہ امام الانبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جائے تو وہ ہے فاطمہ الزہرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نبی کو ایسا دیکھی جب بھی فاطمہ آ جاتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے لیے خدائی اٹھ کر کھڑے ہو جائے، خدائی ساری دنیا اٹھ کر کھڑے ہو جائے، جس کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ اٹھ کر کھڑے ہو جائے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جائے، جس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے، وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صرف اتنا نہیں، اے فاطمہ تجھ سے میں بے حد محبت کرتا ہوں اور اتنی محبت میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فاطمہ آ جاتی ہے تو گدی پر بٹھاتے ہیں جہاں محمد رسول اللہ بیٹھتے ہیں، بٹھا کر حضور اپنے فاطمہ الزہرا کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جانو اللہ تبارک و تعالی آل رسول سے کتنی محبت کرتا ہے تو نبی کو حکم دیا، نبی کے دل میں محبت ڈال دیا فاطمہ الزہرا کی۔ ایسی محبت کرنے والے وہ نبی تو ان کی بیٹی بطول کا کیا مقام ہوگا؟ کون سا یوم آج منا رہے ہیں ہم؟ ارے دیکھ دنیا الگ پلٹ ہو جائے لیکن تسبیح فاطمہ اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے تو زلزلہ رک جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں حل ہو جائیں۔ وہ ہے فاطمہ الزہرا کا نام، وہ نام نامی اس میں گرامی، ایسا نام ہے پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں، مشکل کو مشکل میں لاتا ہے فاطمہ الزہرا کا نام۔ تو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ وہ فاطمہ کہ جب وصال کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتی ہے۔ اور فضا نے کہا جب بچوں کو کھلا پلانے کے بعد آرام سے سلا دیا اور سلانے کے بعد کہا فضا تم گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں میرے رب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب رب سے بات یاد رکھو، رب سے بات کرنا اگر کوئی مومن چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے۔ رب تم سے بات کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن۔ یہ فاطمہ الزہرا بتاتی ہے میں میرے رب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو فضا کو بھیج دیا گیا، فضا باہر بیٹھ کر چوکھٹ پر یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند اتر آ رہا ہے اور نورانی قندیلیں اتر آ رہی ہیں، پورا گھر نور سے بھر گیا ہے، میں دیکھ نہیں سکی، اتنا اجالا، اتنا نور، اتنی لائٹنگ ہوئی، مجھے پریشانی سے میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آئی، جب اندر گئی گھر کے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو چکا تھا، سجدے ہی کے حالت میں وصال کر چکے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں یہ حضرت فاطمہ سجدے کی حالت میں کیوں وصال ہوئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسین سجدے ہی کے حالت میں وصال ہو گئے۔ یہ فاطمہ کا کردار اپنائے ہیں حضرت امام حسین، سجدے کی حالت میں اللہ سے مل چکے۔ فضا فرماتی ہے بات ہوا کیا حضرت فاطمہ الزہرا جب میں نے کہا نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار مسکرائی، وہ مسکرانا تھا، اسے معلوم تھا آج میں اپنے ابا سے ملنے والی ہوں، اپنے نبی سے ملنے والی ہوں، اس لیے مسکرا کر کہا فضا میرا جنازہ اگر جائے تو میرے جنازے پر تو گھاٹ پر تو پڑے ہوگی اور اس گھاٹ پر میں رہنے کے بعد اس کے بعد کفن ہوگا، اس کے بعد چادر اڑائی جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی ہوں۔ ایسا کریں فضا اگر تمہیں معلوم ہے تو ایسا کرو کہ میرے جنازے کو بند کر دو، یعنی جیسے اب بنا رہے ہیں ہم جنازہ، چھتری کا جنازہ، مونچا ہوا جنازہ، ڈھاکن کا جنازہ، جب مونچے ہوئے جنازے کو اس طریقے سے بنانے کا قانون حضرت فاطمہ نے دیا اور جنازے کو حضرت فاطمہ خود بنائی، حضرت فضا کے ساتھ لکڑیوں کو رکھ کر باندھی اور کہا اس کے اوپر چادر ڈال دینا تاکہ میری چادر پر بھی، میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔
اور اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار رات کے وقت میں میری روح پرواز ہو تاکہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہ پڑے. اور اتنا ہی نہیں، ہر انسان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی روح اللہ کے دست قدرت سے نکلی ہے. اسرائیل کو غیر سمجھے، جبرائیل جس سے سر جھکائے آنکھیں جھکائے وہ ہے فاطمہ الزہرا. اگر فاطمہ الزہرا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ پل صراط آپ جانتے ہیں نا، یہ پل صراط پر ہر ایک چلے گے نا تو پل صراط کا راستہ سیدھے جنت پر جا کے ختم ہوتا ہے، اسی کو پل صراط کہتے ہیں. تو پل صراط پر جب جائیں گے تو ہر ایک انسان جائے گا، ہر ایک عورت جائے گی، ہر ایک نیک جائے گی. تو حضرت فاطمہ جب جائے گی تو فرشتوں سے اعلان ہوگا، اے فرشتوں، اے انسانوں، اے جناتوں، سب کے سب نظر کو جھکاؤ، فاطمہ الزہرا جا رہی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ نے پوچھا، ابا جان جنت میں مردوں میں کون پہلے جائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں، فاطمہ آپ تو جانتی ہیں، تمہارا ابا، تمہارا باپ، تمہارا نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ جائے گا. تو پھر مسکرا کر فاطمہ پوچھتی ہے، ابا یہ بتاؤ کہ عورتوں میں کون پہلے جائے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ عمران کی بیٹی حضرت مریم جائے گی. تو حضرت فاطمہ الزہرا کا گلاب جیسا چہرہ اترنے لگا، اور جیسے چہرہ اترنے لگا سرکار نے پوچھا، فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کہا، ابا میں تو یہ سننا چاہتی تھی کہ میں جاؤں گی، آپ بتائیں گے، آپ کی زبان سے آ جائے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. میں آپ کی زبان سے اللہ کی زبان سمجھتی ہے فاطمہ حضور کی زبان پر. یہاں پر عقیدہ بتاتی ہے، اللہ کی باتوں میں بھی تبدیلی نہیں، میرے نبی کی باتوں میں بھی تبدیلی نہیں. جو کہہ دیتے ہیں وہ فاطمہ مانتی ہے تو تم کیسے نہیں مان سکتے؟ جب کہا، ابا میں تو سمجھتی تھی کہ میرا نام بتاؤ گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں، فاطمہ تم اونٹ پر بیٹھی ہوگی، تم گھوڑے پر سوار ہوگی، اور اس شان سے تم جاؤ گی، حضرت مریم کے ہاتھ میں اس گھوڑے اور اونٹ کی رسی ہوگی، آپ اوپر سوار ہوگے. یہ ہے درجہ آپ کا فاطمہ، آپ کا یہ ہے حضرت فاطمہ. صرف اتنا ہی نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا امت کے لیے خیر خواہ، امت کا غم رکھنے والی اگر کوئی دنیا میں ایک ایسی نیک بیوی ہے تو فاطمہ. اب سجدے میں سر رکھنے سے روح تو پرواز ہو گئی، لیکن عمل کرنے والی رابعہ بصری فرماتی ہے، اس سجدے کے بعد میں نے سجدے ہی میں اللہ سے بات کرتی رہی. ہوا کیا؟ رابعہ بصری فرماتی ہے، جب حسن بصری کعبے کو گئے، کعبہ وہاں پر نہیں تھا، ان کے نظروں میں نظر نہیں آیا، تو حضرت حسن بصری اللہ سے پوچھنے لگے، مولا تیرا کعبے کے لیے، تیرے کعبے کے لیے حسن بصری اتنے دور سے سفر کرتے ہوئے آیا، ایک ایک سجدہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، ایک ایک قدم پر دو دو رکعت پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. لیکن جب آئے حسن بصری تو کعبہ نظر نہیں آیا، ان کے نظروں میں کعبہ نظر نہیں آیا. لوگ گھوم پھر رہے ہیں لیکن حسن بصری دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کعبہ نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں حسن بصری آواز دیتے ہیں، تو آواز آئی، اے حسن بصری تو سجدے کرتے ہوئے گیا، تو نمازیں پڑھتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے. کعبہ تو رابعہ بصری کے پاس گیا ہے. تو حسن بصری کا دماغ چونکنے لگا، دل میں بات آئی کہ میں اتنے سجدے کر کے کعبے کو دیکھنے کے لیے آیا، لیکن کعبہ رابعہ بصری کے پاس پہنچا. وہ رابعہ بصری ہے کون؟ حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں جاتے ہیں. حسن بصری پوچھتے ہیں، رابعہ میں سجدے کرتے ہوئے گیا، وہ یہاں پر کعبہ وہاں نہیں تھا، تمہارے پاس آیا، کیسا عمل ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہے، فاطمہ کا عمل ہے. میں فاطمہ الزہرا کو جیسے زندگی میں دیکھا تھا، جیسے ان کے کردار کو پڑھا تھا، سنا تھا، عمل کیا. مولا فاطمہ کے صدقے سے میرے سجدے کو قبول کر لے. مولا یہ رابعہ بصری کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، اس کے پاؤں میں طاقت نہیں ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، لیکن کعبہ دیکھنا چاہتی تو کعبہ میرا طواف کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا سجدے کرتے ہوئے حسن بصری گئی، حسن بصری گئے، لیکن کعبہ
رابعہ بصری کے پاس آ گیا تو وہ سجدہ تھا، تو فاطمہ کا کردار تھا، حضرت فاطمہ پر قربان ہونے والوں پر کعبہ قربان ہو جاتا ہے۔ حاصل جنہیں آقا کے غلامی کا شرف ہو، ٹھوکر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔